اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے، چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر، نہ صرف اپنے علاقے پر، بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس کے دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے ان کو بنا دیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے، اور وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اسی بات سے ایک واقعہ ہے جو اشفاق صاحب اپنی کتاب زاویہ میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا۔ دنیا اسے دیکھنے آتی تھی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا رکھا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتا چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ میں نے شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو یہ گھوڑا ہمیں دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بادشاہ نے کہا، آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تیری مرضی، اور بادشاہ چلا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، آدھی سلطنت آفر کی۔ اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہو جاتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تو نے کتنی بڑی حماقت کر دی، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی ہے، بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع ہی سے ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر سب لوگ چلے گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا، چارہ ڈالنے کے لیے استبل میں گیا تو گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ آئے، روتے پیٹتے کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو؟ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے، معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا، اور اب تو اس کے گھوڑے کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں، اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا، اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آ گیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہیں رسا ڈال کے سب کو ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کے دی۔ اس نے کہا، میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا، واپس آ گیا، تو میری زندگی کچھ اور ہے، اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو۔ تم اتنے نالائق لوگ سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے اور وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بڑا ہی پیارا اور جی جان سے عزیز تھا اسے۔
ایک باپ تھا اور ایک بیٹا۔ اس نے کہا باپ یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا۔ چنانچہ وہ گھوڑے کو لگام دے کر اس کے اوپر چڑھا، چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی موزور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی، اس کو لے کر بھاگا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا باپ آیا، اس کو اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ پھر روتے پیٹتے آئے، تیری بدقسمتی ہے، تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو مارا گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے ہیں، اتنا جوان سال بیٹا، اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس نے کہا بھائی اس میں بدقسمتی کیسی؟ یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک بیٹا ہے، بیٹے کی ران ٹوٹ گئی ہے، مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے، تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا، تیرے گھر میں بدنصیبی آ گئی۔ اصل میں تاؤ ایک مذہب ہے، اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، ونس کے ماننے والے۔ تو جو یہ ٹوٹے آتے ہیں نا ہماری زندگی میں، وہ ان کو نہیں مانتے، پوری زندگی کو مانتے ہیں۔ اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لڑ گئی اور گھمسان کا رن پڑ گیا۔ جنگ طول پکڑ گئی اور بادشاہ کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی۔ اس نے ڈنکا بجا دیا کہ گاؤں والے جو نوجوان بچے تھے ان کو زبردستی بھرتی کیا جائے۔ جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے جایا گیا۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے یار ہمارے تو بیٹے بڑے پیارے تھے، ہمیں سب اس کو ہانک کر لے گئے، تو بہت اچھا رہا، خوش قسمت ہے یار، تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے، دائرے کا ایک بہت بڑا حصہ زندگی کو سمجھنے اور جانچنے کے لیے، اور اس کو آپ کی زندگی میں اگر کوئی برا واقعہ ہوا ہے، کوئی ایک دھبا آیا ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر محیط ہو گیا ہے، لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جو ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو اس کو پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا۔ حالانکہ اس میں خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، بددستور موجود ہوتی ہیں، باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا ہو۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔